میں گزارش کروں گی پیپلز پارٹی کے تمام ورکر سپورٹر اور ووٹرز سے مجھے وہ قبول کریں. میں بہت مشکور ہوں پیپلز پارٹی کا, ہمارے بھائی حسن مرتضیٰ شاہ صاحب کا. انہوں نے مجھے موقع دیا, انہوں نے مجھے بلایا, عزت بخشی, اور آج میں یہاں پر موجود ہوں. آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک روایتی پریس کانفرنسز جو ہیں وہ سب سامنے آ رہی ہیں کہ سب یہی کہتے ہیں کہ جی ہم کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتے ہیں سیاست سے, فیملی کو ٹائم دینا چاہتے ہیں, بچوں کو ٹائم دینا چاہتے ہیں. تو یہ تو ایسے ہو گیا کہ اگر بارڈر پہ جنگ لڑ جائے اور فوج کہے کہ جی ہم ذرا حالات خراب ہیں تو ذرا فیملی کو ٹائم دے لیں, تو ہمارے لیے ذرا مشکل ہے جنگ لڑنا. تو اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں, جو سیاسی حالات ہیں, میرے خیال سے اگر کوئی سیاسی شخص یہ کہے کہ جی میں ذرا تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہتا ہوں تو بہت ہی زیادتی ہوگی. اگر اس وقت کوئی پریشر ہینڈل نہیں کر سکتا تو اس کو ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دینی چاہیے, اور عوام کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ یہ پریشر ہینڈل نہیں کر سکتے, اپنی غلطی یا اگر ان سے ہو گئی ہے کوئی غلطی, کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے, تو وہ آگے آئیں, آگے بڑھیں, ملک سے, قوم سے, پاک فوج سے معافی مانگیں اور اپنا سفر آگے جاری رکھیں. جب آپ اپنی غلطی تسلیم کر لیتے ہیں تو آپ ایک قسم کا تیار ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ وہ چیز نہ ہو. تو میرے خیال سے جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. لوگوں کو اپنی غلطیوں کو ماننا چاہیے, اور اگر غلطی ہو گئی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. غلطیاں بڑی بڑی جماعتیں کر جاتی ہیں, چھوٹی بھی ہوتی ہیں, بڑی بھی ہوتی ہیں, غلطی سے بھی ہو جاتی ہیں, سرزد بھی ہو جاتی ہیں. غلطی مان لینے سے کوئی مائنس نہیں ہو جاتا, غلطی مان لینے سے کوئی جماعتیں ختم نہیں ہو جاتی ہیں, جماعتیں چلتی رہتی ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے جیسے ہی میں انٹر ہوئی ہوں تو مبارکباد دی اور مجھے ویلکم کیا ہے. میرے خیال سے جتنے بھی لاہور کے لوگ ہیں, آپ لوگوں جو صحافی برادری ہے, سب لوگوں کو میں جانتی ہوں, آپ لوگ مجھے جانتے ہیں. میری جو اسٹرگل ہے 15 سال کی لاہور کے اندر, پنجاب کے اندر, آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت سارے کام بھی کیے, اور بالکل گراس روٹ لیول سے میں نے ایک ایز اے بلاک آرگنائزر پاکستان تحریک انصاف کا میں حصہ بنی تھی, اور اپنے یوتھفل ایئرز جو تھے, تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں, وہ میں نے پارٹی کو دیے. اتار چڑھاؤ ہر پارٹی کے اندر آتے ہیں, اپ اینڈ ڈاؤن آئے, ہائی اینڈ لوز بھی آئے, لیکن ہم نے کبھی بھی مفاد کے لیے سیاست نہیں کی. سیاست جب بھی کی ہے ملک کے لیے کی ہے, قوم کے لیے کی ہے, پاکستان کے لیے کی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ اگر کوئی ریڈ لائن ہے تو وہ صرف پاکستان ہے, اور شخصیات جو ہیں وہ ریڈ لائن نہیں ہوا کرتی. اور اگر آج میں یہاں پر بیٹھی ہوں, مین وجہ ہے وہ یہی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے کبھی بھی آئین, کانسٹیٹیوشن, ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں, نارمز ہیں, ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا. کوئی بھی حالات پاکستان میں بنے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ یہی سوچا ہے کہ پارلیمنٹ کا جو ہے تقدس جو ہے وہ پامال نہ ہو, اور ہمیشہ انہوں نے سیاست جو کی ہے وہ کانسٹیٹیوشنل سیاست کی ہے, پارلیمانی سیاست کی ہے, آئین کے مطابق انہوں نے اپنی جنگ لڑی ہے. اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں, 9 مئی کے بعد جو واقعات ہوئے, اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز تھے, جو لیڈرشپ ہے جس ایک سچویشن سے گزر رہی ہے, آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک روایتی پریس کانفرنسز جو ہیں وہ سب سامنے آ رہی ہیں کہ سب یہی کہتے ہیں کہ جی ہم کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتے ہیں سیاست سے, فیملی کو ٹائم دینا چاہتے ہیں, بچوں کو ٹائم دینا چاہتے ہیں. تو یہ تو ایسے ہو گیا کہ اگر بارڈر پہ جنگ لڑ جائے اور فوج کہے کہ جی ہم ذرا حالات خراب ہیں تو ذرا فیملی کو ٹائم دے لیں, تو ہمارے لیے ذرا مشکل ہے جنگ لڑنا. تو اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں, جو سیاسی حالات ہیں, میرے خیال سے اگر کوئی سیاسی شخص یہ کہے کہ جی میں ذرا تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہتا ہوں تو بہت ہی زیادتی ہوگی. اگر اس وقت کوئی پریشر ہینڈل نہیں کر سکتا تو اس کو ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دینی چاہیے, اور عوام کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ یہ پریشر ہینڈل نہیں کر سکتے, اپنی غلطی یا اگر ان سے ہو گئی ہے کوئی غلطی, کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے, تو وہ آگے آئیں, آگے بڑھیں, ملک سے, قوم سے, پاک فوج سے معافی مانگیں اور اپنا سفر آگے جاری رکھیں. جب آپ اپنی غلطی تسلیم کر لیتے ہیں تو آپ ایک قسم کا تیار ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ وہ چیز نہ ہو. تو میرے خیال سے جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. لوگوں کو اپنی غلطیوں کو ماننا چاہیے, اور اگر غلطی ہو گئی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. غلطیاں بڑی بڑی جماعتیں کر جاتی ہیں, چھوٹی بھی ہوتی ہیں, بڑی بھی ہوتی ہیں, غلطی سے بھی ہو جاتی ہیں, سرزد بھی ہو جاتی ہیں. غلطی مان لینے سے کوئی مائنس نہیں ہو جاتا, غلطی مان لینے سے کوئی جماعتیں ختم نہیں ہو جاتی ہیں, جماعتیں چلتی رہتی ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی کرم تھا کہ چند ماہ سے
میں آپ لوگ کیونکہ بیٹ کور کرتے ہیں، آپ لوگ سیاست کو کور کرتے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ چند ماہ سے میں تھوڑا ایبسنٹ تھی. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ جو ایک نیریٹو بنایا جا رہا تھا پارٹی کے اندر، چند لیڈرز جو تھے وہ آپ کو پتہ ہے نام نہیں میں لے سکتی، تو کریڈٹ گوز ٹو منصور خان صاحب جو کہتے ہیں میرے کپتان. تو کپتان صاحب کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ بہت ہی اگریسو قسم کی سیاست کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ سارا نظام ٹاپل ہو اور دوبارہ الیکشنز آ جائیں، یا جو بھی ان کی ایک اسٹریٹجی تھی جو ایک بڑا ہی غلط موڑ اختیار کر گئی، اور 9 مئی کا واقعہ ہو گیا جو بہت افسوسناک ہے، اور میں اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس میں جو بھی شامل ہے، کوئی لیڈرشپ شامل ہے یا ورکرز شامل ہیں یا عوام شامل ہے، ان کو انصاف کے کٹہرے میں ضرور لانا چاہیے، اور ان کو خود آنا چاہیے اور خود پیش کرنا چاہیے، شاید ان کی معافی تلافی ہو جائے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو حالات چل رہے ہیں، میرے یہاں پر موجود ہونے کی جو صحیح وجہ ہے وہ یہی ہے کہ میں پارلیمانی سیاست پہ یقین رکھتی ہوں، ڈیموکریٹک بیس پہ یقین رکھتی ہوں، کانسٹیٹیوشنل پالیٹکس کرنا چاہتی ہوں. اور میں بہت مشکور ہوں پیپلز پارٹی کا اور ہمارے بھائی حسن مرتضیٰ شاہ صاحب کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، انہوں نے مجھے بلایا، عزت بخشی، اور آج میں یہاں پر موجود ہوں. صرف 3 باتیں اور کہوں گی کہ جو حالات چل رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ صرف زرداری صاحب ہی ایک میز پہ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو بٹھا سکتے ہیں، اور جو فیوچر یوتھ کو چاہیے وہ بلاول بھٹو صاحب ہی دے سکتے ہیں. اور جو بھی نظام یہ چل رہا ہے، اگر پاکستان میں ہم چاہتے ہیں کہ استحکام آئے تو استحکام پیپلز پارٹی ہی اس وقت لا سکتی ہے، اور اسی سوچ کو لیے میں یہاں پر موجود ہوں. اور میں گزارش کروں گی پیپلز پارٹی کے تمام ورکر، سپورٹر اور ووٹرز سے کہ مجھے وہ قبول کریں، موقع دیں کہ میں اپنی صلاحیتوں کے ذریعے پنجاب میں اور پارٹی کے اندر اپنا کام کر کے دکھاؤں. جس جذبے سے میں پہلے کام کر رہی تھی، اسی جذبے سے میں آگے بھی انشاءاللہ کام کرتی رہوں، اور پاکستان کے لیے کام کروں، سوچ سمجھ کر کام کروں، بلائنڈ فالوئنگ نہ کروں. اور انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی، کیونکہ جن لوگوں نے کمان دوبارہ سنبھالی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہتری لائیں گے انشاءاللہ. گزارش ہے جی کہ ہمیں آج جوائن کرنا تھا، میرے چنیوٹ سے PP 96 سے تھے مار مختار احمد جپا صاحب، جنہوں نے پچھلے 2018 کے الیکشن میں 20,500 ووٹ لیے تھے. وہ وہاں کے چیئرمین بھی رہے، وہاں پہ ناظم بھی رہے، اور ایک کاروباری شخصیت ہیں، زمیندار بھی ہیں. کل وہ تشریف لائے، میری کوئی پرابلمز تھیں، میں اس لیے کل آ نہیں سکا، تو رات انہیں ایک ایمرجنسی ہوگی جس کی وجہ سے انہیں واپس جانا پڑا. تو انشاءاللہ 1-2 روز میں ہم ٹائم بنائیں گے، اگر چیئرمین یہاں ہوئے تو ان سے بھی انہوں نے ملنا ہے، تو آپ بھائیوں سے بھی ملاؤں گا. ان کا آنا بھی ہمارے لیے بڑا خوش آئند تھا. 2 ہمارے چیئرمین تھے، مار شاہد جپا صاحب اور مار دلاور خان جپا صاحب، وہ میری کانسٹیچوئنسی سے چیئرمین تھے. وہ بھی کل اسی سلسلے میں آئے تھے جوائننگ کے لیے اور چیئرمین سے ملنے کے لیے، تو پھر ان تینوں کو واپس جانا پڑا. تو اگر وہ بھی اب پارٹی کا حصہ ہیں، اور میں انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں. اور میں یہ توقع کر رہا ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی جون کے مہینے میں آپ سارے بھائیوں کو پیپلز پارٹی کی ریوائیول نظر آئے گی، اور میں اب بھی اسی جذبے کے ساتھ آپ ساروں سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جون کا مہینہ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے لیے بہت بہتر ہوگا، اور آپ لوگوں کو نظر آئے گی کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر اپنی پہلے والی حیثیت پہ آ رہی ہے.